تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ایک نئے عنوان اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم صبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ روزہ اور صبر کا جو باہمی تعلق ہے اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں صبر کے حوالہ سے جو فضائل بیان ہوئے، صابرین کے لیے جو بشارتیں بیان ہوئیں، اور اس کے علاوہ سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو کریں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہم اپنے پروگرام کا آغاز چونکہ اللہ رب العزت کے لاریب کلام کی آیات بینات کی تلاوت سے کرتے ہیں، اس لیے پروگرام کے آغاز میں ہم اس بات کو ہمیشہ کی طرح اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے کلام سے آیات بینات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا، مانگے رمضان آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا، مانگے رمضان آیا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی عطا سے الحمدللہ آج ہم صبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پروردگار ہی کی کرم نوازی کہ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے علامہ محمد عابد نواز قادری اتاری۔ الحمدللہ آپ خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو علم و عمل سے نوازا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو ہم صبر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ جو لغت میں اور اصطلاح شرع میں صبر کا جو معنی و مفہوم ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری طرف سے ماہ رمضان کے اس بابرکت موقع پر آپ کو سلام بھی ہے
اور دعا بھی سب کے لیے، اللہم بلغنا رمضان صحت و عافیہ. آپ سب کا رمضان صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال افعال کرنے کا جذبہ دے. ماشاءاللہ سے ہمارے سہیل صاحب جو کہ بلبل باغ رضا کے اس قافلے کو کنٹینیو آگے لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور محبت کے پیغام کو فروغ دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کروں گا پوری تنظیم کو جنہوں نے ماشاءاللہ اس ماہ رمضان کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے. تو آپ اس کو ضرور دیکھیں بھی صحیح اور اپریشیٹ بھی کریں. آئیے میں اب سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا اور میرے پسند کا سوال کیا. صبر کے حوالے سے جو فرسٹ نمبر پہ جو اس کا لغوی معنی ہے وہ ہے رکنا، ٹھہر جانا، یا دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں، اصطلاحی انداز سے، تو ہر اس کام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، رک جانا جس میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہو، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں. یعنی کہ بندہ جو ہے نا اللہ کی رضا پہ جیے، جو اللہ کو محبوب و مطلوب ہے وہ کام کرے، اور اس کام سے بچے جو جس میں رب کی ذرا سی بھی ناراضگی ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. یعنی اصطلاحی معنی کے اندر لغوی معنی بھی چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، اور اپنے آپ ضبط نفس کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب. جو لغت کے اندر جو معنی ہے وہ اصطلاح شرع میں بھی موجود ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک میں صبر اور صابرین کے حوالے سے جو ذکر ہے، جیسے اللہ رب العزت کی معیت کا ذکر ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس طرح سے صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے. تو جو صبر اور صابرین کا مقام و مرتبہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اس کے حوالے سے کچھ آیات، کچھ تعلیمات ہمارے سامعین و ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ وہ صبر کی اہمیت سے واقف ہو سکیں. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے حوالے سے نا قرآن مقدس میں 100 سے زائد مقامات پہ ارشادات عطا فرمائے. 100 سے زیادہ مقام ہے جہاں پہ اللہ نے تلقین کی ہے صبر کی. تو میں چند ایک پڑھ دیتا ہوں. اللہ کریم ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کو کہ اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں، خوشخبری سنا دیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. آپ کیا خوشخبری دیں؟ خوشخبری یہ دیں کہ صبر کے بدلے میں رب تمہیں اپنا دیدار کرائے گا. مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ یقین مانے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھے. جس کو رب کا دیدار ہو جائے، جو اللہ کو دیکھے گا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. آگے آپ چلیے تو اللہ کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ اللہ تعالیٰ ڈھارس دے رہا ہے اس بندے کو جو صبر کرے گا. اس کی فضیلت بھی ہے اس میں. فرمایا بے شک، اب شک نہیں کرنا یہاں پہ، فرمایا اس میں شک نہیں کرنا. ان اللہ، جہاں پہ قرآن میں ان آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کرو گے تو تباہ. تو اللہ فرما رہے ہیں میرے اس حکم پہ، ویسے تو اللہ کے ہر حکم پہ نہیں کرنا، لیکن یہ تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے اسپیشلی. جی بے شک بے شک بے شک بے شک، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن تاکید کی جا رہی ہے. دیکھیں جو کام بڑا اہم ہوتا ہے نا یا اہم بات ہوتی ہے تو اس کی طرف تاکید زیادہ کی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر والوں کے ساتھ. کتنا خوبصورت اللہ کا انداز ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں. بندہ بھی کاش کہے کہ میں بھی اللہ کے ساتھ ہوں. کہ میں اللہ کے ساتھ کیسے ہوں؟ جو اللہ کہے گا اس پہ عمل کروں گا. میں دنیا کے ساتھ نہیں ہوں، اب میں اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر کے حوالے سے قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے صبر پہ ابھارا ہے، جوش دلایا کہ ہم صبر کریں. اور پھر صبر کے آپ دیکھیے صبر کی جزا اللہ فرماتا ہے میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی کہ اسے رب مل جاتا ہے، اور رب ملتا ہی تب ہے جب بندے میں صبر آتا ہے. اور صبر نہیں ہے تو بندے کا ایمان ہی نہیں ہے. صبر ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ رب کو بھی پہچان سکتے ہیں، صبر ہے تو آپ رب تک پہنچ بھی سکتے ہیں، صبر ہے تو آپ اللہ کی رحمت سے اللہ کے مقبول بندے بھی بن سکتے ہیں. تو صبر کو اپنانا چاہیے، صبر کے بغیر زندگی ادھوری ہے.
تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ صبر کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اور اس ٹائم دنیا میں صبر کی کمی کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں۔ تو آپ اس بات پہ بس آپ نے غور کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں جہاں پہ اللہ نے فرمایا نا قرآن مقدس میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو آپ کو یہاں پہ نا اسٹرانگ ہونا ہے اب کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اور جس کو اللہ مل جائے، اللہ کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس کو تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ ہر میدان میں ماشاءاللہ آگے بڑھے کہ اللہ ساتھ ہے، لیکن شرط رکھیے صبر کرو۔ اگر آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ رب پھر آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو اس کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب، جہاں رب کائنات نے صابرین کے لیے بشارت کا ذکر کیا ہے، اس سے پیچھے مختلف طرح کے امتحانات کا ذکر ہوا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ تو اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب انسان کے اوپر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس وقت اگر وہ صبر کر لیتا ہے، یعنی جو معنی آپ نے بیان کیا کہ وہ اس وقت یعنی بھوک کے امتحان میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کہ بھوک آئی تو اب اس کے پاس راستہ کھلا تھا کہ وہ چوری کرتا، بے ایمانی کرتا، بدعنوانی کرتا، ملاوٹ کرتا۔ اگر وہ اس نافرمانی سے رک گیا اور اس صبر پر اس نے گزارا کر لیا، اس بھوک پر اس نے گزارا کیا، قناعت کی، یا مال میں کمی کوتاہی تھی، تو اب جب بظاہر اس کے ذرائع اسباب ختم ہو گئے تو اس موقع پر رب نے کہا کہ اب اس کے لیے بشارت ہے کہ جب اس پر مصیبت آئے گی اور وہ یہ کہے گا کہ میں تو ہوں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے، تو یہ دنیا مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے، میں تو میرے رب کے لیے ہوں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بندہ کہے انا للہ، کہ میں اللہ کے لیے ہوں، میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ اس کے حوالے سے ذرا مزید وضاحت فرمائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو احادیث طیبہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے صبر کی کوئی مثال، یقیناً بے شمار مثالیں ہیں، اور کوئی فضیلت کے حوالے سے کہ جس سے سامعین و ناظرین کو پتہ لگے کہ ہمارے آقا و مولا نے صبر کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا ایسی شخصیت ہیں جن کا ایک لقب ہے رحمت للعالمین۔ تو رحمت اور صبر کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ صبر ہے تو رحمت ہے، رحمت ہے تو صبر ہے۔ تو حضور تو ویسے ہی شفیق ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں لائف سٹائل کو تو صبر کے اندر گزری ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کیا نبوت کا، تو اس سے پیچھے اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ایسے مسائل تھے، معاملات تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو تکلیف نہیں گئی، اور پھر حضور نے یہ ارشادات ہیں آپ کے، حضور فرماتے ہیں جتنا میں راہ خدا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، اور یہ حقیقت ہے۔ تو اس موقع پہ بھی آپ دیکھیے جب ابو جہل کی طرف سے آپ پہ جو ہے شتم کیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، تو حضور کیا فرماتے تھے؟ حضور فرماتے تھے اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، ایک میں چاند رکھ دے، تو میں تب بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ دیکھیے رحمت والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب اتنا کوئی مہربان ہے، کوئی اتنا شفیق ہے صبر کرنے والا کہ آپ کے جسم نازنین کو زخمی کیا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور اب اختیار بھی ہے، پاور بھی ہے۔ دیکھیں صبر کا مزہ تب ہے جب جو ہے نا پاور ہو پھر صبر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اختیار بھی ہے، اور اللہ خود فرشتوں کو بھیج رہے، یعنی آپ سوچیں فرشتوں کی فوج آ رہی ہے، فرشتوں کا سردار آ رہا ہے، حکم کریں آقا، کوئی کہہ رہا ہے بارش برسا دوں، کوئی کہہ رہا ہے پہاڑ کو الٹا دوں، تو رحمت والے آقا نے وہاں صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ تعلق ہے جو آپ فرما رہے تھے رحمت اور صبر کا، کیا کہنے، بہت خوب شاندار تعلق آپ نے بیان فرمایا۔ اور میں ایک حدیث عرض کر دوں، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور یہ سن کے نا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ مومن کو کانٹا چبھے، مثال کیسی دی، کمال، کانٹا چبھے صبر کرے، کانٹا چبھا صبر کرے، تو فرمایا اس صبر پر اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔
اس طرح آپ کی جیب میں چابی ہے، بعض اوقات مل نہیں رہی ہوتی، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ تلاش کرتے ہیں لیکن مل نہیں رہی، اس پہ جو آپ کو ٹینشن آئی ہے، آپ پریشان ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا فکر مند ہو گئے یار چابی کدھر ہے، لیکن آپ نے صبر کیا ہے تو اس پہ بھی گناہوں کی بخشش کی بشارت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ پچھلے دنوں یہی پروگرام میں وہ چابی یہاں کہیں بیٹھے ہوئے صوفے کے اندر چلی گئی اور آدھا پونا گھنٹہ ڈھونڈتے رہے اور پھر جا کے ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اجر و ثواب کا معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر، چیونٹی کاٹنے پر بھی اسی طرح سے، اللہ اکبر، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو مچھر کاٹ لیتا ہے، آج کل تراوی لمبی ہو رہی ہے تو تھکاوٹ ہوتی ہے، صبر کرو بھائی۔ اللہ اکبر، بہت خوب آپ نے ارشاد فرمایا۔ جی پروگرام میں اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ شور مغنا سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ پروگرام دیکھتے رہیے اور آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آپ کمنٹس میں ہمیں جو کمنٹس بھیجتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی اور مفید ہوتے ہیں، ہم یقیناً ان کا احترام کرتے ہیں، اور اس بات کا بھی ہم آپ سے اظہار کر چکے اپنے پروگرام میں کہ اگر آپ کسی عنوان پر، کسی موضوع پر چاہتے ہیں کہ ہم اس پر بات کریں اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ شاید اس پر بات نہیں کی جاتی، تو آپ ضرور وہ ہم سے شیئر کریں، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس پر بات کریں، علماء کرام سے رہنمائی لیں، اپنی آراء سے ضرور نوازتے رہیے۔ اس وقت ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ صاحب سے کہ صبر کا جو روزہ کے ساتھ تعلق ہے اور صبر کا معاشرے کے ساتھ جو تعلق ہے، کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو عبادات ہمارے ذمہ عائد کی ہیں ان تمام کے اندر معاشرتی اصلاح چھپی ہوئی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہماری ذاتی اس کے اندر بہتری ہے، ہماری اپنی انفرادی اس میں بہتری ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں معاشرتی اور اجتماعی پہلو بھی موجود ہے۔ تو روزہ اور صبر کا تعلق اور پھر روزہ اور معاشرے کا جو تعلق ہے، اس پر وضاحت فرمائیں تاکہ ہمارے سامعین و ناظرین اس بات کو جانیں کہ روزہ معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور روزہ اور صبر کا آپس میں جو رشتہ ہے اس حوالے سے وہ جان سکیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اپنی نوعیت کا، اور اس پروگرام کا بیوٹیفل سوال ہے۔ روزہ اور صبر، اس کا نا آپس میں گہرا ریلیشن ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں روزہ ایک لفظ اس کو لیا جاتا ہے روزہ، اصل روزے کے بیک گراؤنڈ کو اگر سمجھا جائے تو روزہ نام صبر کا ہے، کیونکہ جس بندے میں صبر نہیں ہے نا وہ روزہ اس کا کامیاب نہیں پہنچتا، وہ کامیابی کی دہلیز پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب روزے کے اندر ہمارا تعلق کیا ہے، کن چیزوں کا تعلق ہے؟ فرسٹ تو یہ ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے نا وہ تقوی اختیار کرانا، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز وہ چھوڑ دیں جس میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ ہاں لعلکم تتقون۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے میں پاور ہی تب آتی ہے جب بندے میں صبر کی قوت بڑھے۔ اور قوت کیسے بڑھے گی؟ بندہ جو ہے نا روزے کو رکھ کر صرف یہ نہ سمجھے کہ میں نے ٹائم پاس کرنا ہے، وہ پریکٹس کرے میں نے آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ ایک تعلق ہے روزے کا۔ آنکھ، یہ دیکھیں یہاں پہ صبر ہے۔ اب جس بندے میں آنکھ پہ کنٹرول نہیں ہے، صبر کا جو ہم نے شروع میں معنی بتایا تھا کنٹرول کرنا، یہ بھی اس میں ایڈ ہے۔ تو آنکھوں کا کنٹرول کرنا، آنکھ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ زبان کو غلط یوز سے بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ اب جی چاہ رہا ہوتا ہے جواب دے دوں یہاں پہ، بھائی صبر کر جاؤ، یہ ہے صبر۔ اب جی چاہ رہا ہوتا ہے یار میں گانا سن لوں، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں، اب کیونکہ آج کل محرومی ہے، کیا کہیں کہ دین سے دوری ہے، لوگ جو ہے نا وہ ٹائم پاس کے نام پہ معاذ اللہ اپنے کانوں میں حرام سن رہے ہوتے ہیں۔ حرام سننے سے کانوں کو روزے میں اسپیشلی بچانا یہ زیادہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ مکروہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا فیل کیا۔ تو اسی طرح روزے کے اندر جو ہے نا صبر کا دوسرا جو تعلق ہے، مین تعلق، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا جب بھوکا رہتا ہے تو اس ٹائم نا انسان کے اندر یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ میری اوقات کیا ہے، کیونکہ اس حالت میں ایک تو نفس جو ہے نا اس کو یوں سمجھے کہ وہ نفس کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ صبر کرے۔
اور یہ روزہ صبر پہ ہمیں ابھارتا ہے. اب مثال ہے کمرے میں فریج میں نعمتیں پڑی ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا اور ماشاءاللہ خوشبو بھی آ رہی ہے, لیکن روزہ آپ کو نہ صبر کروا رہا ہے, نہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اچھا پھر ہم تو وضو کرتے ہوئے جب حلق میں کلی کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا پانی بڑے ڈر ڈر کے احتیاط سے ڈالتے ہیں کہ یار کوئی قطرہ نیچے نہ چلا جائے, اور اگر چلا گیا تو روزہ نہیں رہے گا. تو یہ بھی صبر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نا وضو کے ٹائم بھی صبر سے کام لینا ہے, احتیاط سے کام لینا ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک مشورہ دوں گا, ماشاءاللہ اچھی بات ہے لوگ وضو کرتے ہوئے سہیل بھائی کوشش کرتے ہیں کہ پانی نیچے نہ جائے, کہ میں نا قطرہ پی نہ جاؤں. تو میں یہاں پہ ایک درس دوں گا, جہاں پہ ہم ڈرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے ایک قطرہ نہ پی جاؤں, تو جو بہنوں کا حق پیتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جو بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں ان کو نہیں شرم آتی؟ اس ٹائم یہ بھی توجہ ہونی چاہیے کہ میں قطرہ پینے پہ اتنا افسوس کر رہا ہوں, اور حلال قطرہ, حلال قطرہ, جی میں پانی پی رہا ہوں, ایک قطرہ ہے نا. ادھر آپ کا جو ہے نا ایمان جاگتا ہے تو ایمان کو تھوڑا سا اور بھی جگائیے, مسلمانوں کا حق کھانے سے اپنے آپ کو بچائیے, یہ بھی صبر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ در حقیقت وہ قوت بڑھانے کا نام ہے اور اپنے حواس پر قابو پانے کا نام ہے, کہ اسے اپنی زبان پر, آنکھ پر, کانوں پر جب وہ اس کو کنٹرول آئے گا تو پھر معاشرے میں بھی بہتری آئے گی, کہ وہ کسی کو قہر آلود نظروں سے نہیں دیکھے گا. زبان سے جو وہ شعلے اس نے برسانے ہیں وہ نہیں برسائے گا, غیبت کرے گا نہیں, غیبت سنے گا نہیں, تو پھر معاشرہ. ہاں معاشرہ تو روزے کے اندر جو ہے نا معاشرے کے ساتھ بڑا ہمارا تعلق ہوتا ہے. اب دیکھیے اسپیشلی گھر کے اندر مثال کے طور پہ اب نمک زیادہ چلا گیا سالن کے اندر, جی تو اب جناب آگ بگولا ہو گئے. اچھا, اس کو نا خاص طور پر آپ نے ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اور ہمارے دوست احباب بھی سماعت کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, تو یہ ذرا وضاحت کر دیں لازمی اس وجہ. جی دیکھیں پکانے والی بھی کوئی کمپیوٹر یا مشین تو ہے نہیں, وہ بھی انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نا ٹیسٹ ذائقہ اس کی صورتیں ہیں, بعض صورتیں ہوتی ہیں چیک کہاں پہ کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس حالت میں نمک زیادہ پڑ سکتا ہے, کم پڑ سکتا ہے, تو یہاں پہ بھی صبر کرنا ہے. آپ صبر کریں گے تو انہیں خوشی ہوگی اور وہ پھر دل جوئی سے آپ کو سحری اور افطاری کا انتظام کر کے دیں گے. دیکھیں ایک بلی ہے نا, بلی, آپ اس کو بھی نرمی دیں, شفقت دیں, پیار دیں, وہ قدموں میں کھیلتی ہے. یہ تو آپ کے اپنے ہیں, آپ کے پیارے ہیں, آپ کے ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ, اور ان کے متعلق پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے جیسے مرضی کرتے رہیں. روزے میں ان پہ برڈن, ان پہ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ سپورٹ کریں. نبی پاک کا عمل دیکھیے, آپ خود جو ہے نا ہاتھ بٹاتے تھے اور ہم صرف آرڈر چلاتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. میرے آقا کو فالو کرنے والے, نبی کا کلمہ پڑھنے والے, حضور کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں. اما عائشہ کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا, روزے میں کیا ماحول ہوتا تھا. امی عائشہ حضور کو دیکھتی تھی, تھکن اتر جاتی تھی, اور ہم روزے میں تھکن بڑھا رہے ہوں. تو ان کے روزے ہیں, ان کو بھی تو خوشی دینی ہے نا. تو سب سے پہلے جو میرے ساتھ وابستہ ہے, میری فیملی ہے, اگر میں ان کو ہی روزے میں خوش نہیں کر سک رہا تو اللہ کو کیسے خوش کروں؟ اللہ تو سب سے پہلے اپنی فیملی کو خوش کریں. اچھا پھر اسی طرح روڈ پہ, یہاں پہ آپ کو صبر کا موقع ملے گا. سمجھ نہیں آتی ہمارے پاکستان کے اندر, ادھر جناب وہ افطار کا ٹائم لگتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں لوگ. اب پتہ ہے بھئی آگے رش ہے, تو ایک بندہ جو ہے نا پورے وہ روڈ کے اوپر ایک ہی بڑا ہارن لگا کے, ہارن پہ جناب بٹن دبایا, ساروں کو جو ہے نا وہ شور کے ساتھ تنگ کر رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, آگے والوں کو بھی, پیچھے والوں کو بھی. ہاں جی, اب فیملی بیٹھی ہوتی ہیں, بعض اوقات کوئی جلدی میں حادثہ ہو سکتا ہے, تو یہاں پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے. آفس کے اندر آپ اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو صبر کا موقع ملے گا. اگر کوئی افسر دیکھ رہا ہے, اس کے نیچے عملہ کام کرتا ہے, تو آپ افسر ہیں, تو آپ کے اوپر بھی اللہ افسر ہے, تو آپ نے نرمی کرنی ہے. آپ کی وجہ سے اگر ایک بندہ روزے اچھے رکھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. تو یہاں پہ بھی اگر کوئی افسر ڈانٹتا بھی ہے تو وہاں پہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دیکھنا چاہیے کتنا صبر کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں جو میرے دین پہ بات کر دیں, میرے اسلام پہ بات کر دے, اور میں کہوں نہیں اب صبر کرنا ہے, تو یہاں پہ صبر نہیں کرنا. بہت خوب, بہت خوب. اور اچھا, آپ نے گفتگو کے دوران جو بات ارشاد کی کہ گھر والوں کا خیال رکھنا, اس میں ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں غالباً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم, جب مفہوم عرض کر رہا ہوں, اللہ لفظوں کی کمی کوتاہی معاف فرمائے, کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو تم میں سے کسی ایک انسان کی طرح وہ گھر میں ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں
مدد ہاتھ بٹاتے. اب یہاں پر میرے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور میں دوست آپ سے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، تو اب گھر کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ اب ظاہر ہے گھر میں کاروبار تو نہیں کرنا، گھر میں روزگار بھی نہیں کرنا، گھر میں تو کام ہوگا کہ گھر میں چلیں کوئی چارپائی بچھا دی مل کر، صفائی میں ہاتھ بٹا دیا، کھانے پکانے میں ہاتھ بٹا دیا. تو ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والے کام یہ عورتوں کے کام ہیں، یہ مرد کی شان نہیں ہے. تو جو اس کائنات کی شان ہے اور جس کی وجہ سے کائنات کی شان ہے، وہ تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بلکہ آتا ہے کہ وہ اپنے کام خود بھی فرما لیا کرتے. تو جب اللہ کے رسول جن سے بڑھ کر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ، تو جب وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو یہ جو ہمارے بھائی جن کے اندر یہ والی جو مردانگی کا جذبہ جو ابھر کر آتا ہے، تو یہ پیغام ان تک کیسے پہنچایا جائے کہ مردانگی کا یہ جو تصور ہے یہ درست تصور نہیں ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. دیکھیں، گھر چلانے کے لیے نا دونوں کا رول پلے کرنا بہت ضروری ہے. اگر ایک طرف سے جناب ماشاءاللہ سے سب کچھ آپ ریکوائرمنٹ آپ کی پوری کی جا رہی ہیں اور آپ کے ذمہ میں اللہ نے حقوق ڈالے، آپ کے اوپر بھی تو ڈیوٹی ہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ جو ہے نا عورت آ گئی تو سارا گھر کا برڈن اسی کے اوپر ہے. کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سودا سلف نہیں لاتے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود گھر میں جو ہے نا کپڑے بھی سیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ملتا ہے. اور آپ جوتی کا تسمہ ٹوٹا تو خود لگا لیا اللہ. تو یہاں تک ان سے بڑا کوئی عزت والا ہے؟ آپ کی میری ہم سب کی پوری دنیا کی عزت ہے میرے مصطفیٰ کے نالین پہ قربان. کیا کہنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے بڑی کسی کی عزت کیا نہیں ہے. کہنے. اور یہ فیک عزت ہے، میں بیٹھا ہوں چودھری بن کے جناب بس بیوی نے کام کرنا، نہیں، غلط ہے. آپ رونگ جا رہے ہیں. آپ حضور کے سامنے اس طرح جائیں گے تو حضور اس پہ پوچھیں گے. تو گھر کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہاتھ بٹائیں، آپ کے ہیں، محبت دیں اور اس سے ان کے دل میں خوشی ہوگی. آج کل شوگر بڑھ رہا ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مرد حضرات کا بھی کردار ہے. شوگر بڑھانے میں پریشرائز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا گھر آیا نا تو ہم نے صرف آ کے ٹک ٹاک چلانا ہے، فیس بک چلانا ہے، نیوز سننی ہے. بھائی آپ جو ہے نا نبی پاک سے تو ثابت ہے، اماں عائشہ بیمار ہوئی تو آپ نے پانی بھی عطا فرمایا اپنے ہاتھ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پانی پیش کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آتے تو آپ کا انداز یہ ہوتا کہ رحمت والے آقا جو ہے نا دیکھ کے مسکراتے، اماں عائشہ آپ کو دیکھ کے مسکراتی. ہمارے ہاں دوہرا معیار ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر میں آئے تو جناب میں تھکا ہوا آتے ٹھا جناب چیزیں ادھر کر رہا ہوں ادھر کر رہا ہوں، اور بیگم صاحبہ نے پہلے لسٹ بنائی ہوتی ہے، یہ نہیں لائے، بچوں کے پیمپر لانے تھے، وہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو یہاں سے کام بگڑتا ہے. تو دو طرفہ رویہ ہے. یہ نہ ہو کہ وہ اگر ہم کہ جی کہ ہم مرد حضرات کو تو سمجھا رہے ہیں تو ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو بالکل ہی استثناء حاصل ہے، وہاں بھی ایسا ہے. تو آپ تھوڑا سا صبر کریں بھائی، تھکا ہوا ہے، تھکا ہے، ہاں جی، حال احوال پوچھیں، پھر کام بھی ظاہر ہے اسی نے کرنے ہیں. بالکل. حضور تو فرماتے ہیں کہ جب گھر آئے نا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں تو دیکھ کے ان کی تھکن کم ہو جائے. اب میں بھی غور کروں، سننے والے ہم سب ناظرین دیکھیں کہ مجھے دیکھ کے تھکن اترتی ہے یا چڑھتی ہے، بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے. میں گھر میں آؤں تو مجھے دیکھ کے نا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھنے کی اللہ توفیق دے. تو بھائی اگر آپ کبھی سبزی لے کے آتے ہیں تو کوئی اس میں تانا نہیں ہے. آپ اگر پانی پلاتے ہیں بیوی کو تو کوئی تانا اسلام میں نہیں ہے. بندے کہتے رہے آپ بندوں کے بندے ہیں یا رب کے بندے ہیں. اچھا، میں نے دیکھا حضرت اکثر لوگ ان تانوں سے گھبرا کر نا اپنا رویہ بدل لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں، اور وہ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، معذرت میں چونکہ معاشرے میں وہ رائج ہیں کہ اس کو جیسے بھائی وہ کہا کہ یہ رن مرید ہے، اور یہ کہا کہ جناب وہ تو عجیب عجیب کلمات ہیں. تو اب وہ لوگ پریشرائز ہوتے ہیں، ان معاشرتی رویوں کے دباؤ میں آتے ہیں اور گھر میں اپنے رویے بدل لیتے ہیں. تو یہ بھی کہ ان کو کسی، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ معاشرے کے پابند نہیں ہیں بلکہ شریعت کے پابند ہیں، اللہ کے. اچھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ گھر آئیں گے تو اپنے بچوں کو بھی پیار نہیں کریں گے، اور یہ مشاہدہ کی بات ہے کہ گھر آئے اور کہا کہ جناب وہ ہم تو دفتر سے تھکے ہوئے آئے ہیں اور یہ بچے سنبھالنا تمہارا کام ہے، پھر دفتر تم چلی جایا کرو. تو رسول کریم جو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تھکاوٹ کے باوجود سفر سے واپس آئے اور آ کے بچوں سے پیار کیا، گھل مل جاتے. تو یہ جو رویہ ہے کہ وہ آپ بچوں کے ساتھ ہی
اور بچوں نے کہیں آ کے کپڑوں کو ہاتھ لگا دیا تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیا. تو بچوں کے ساتھ رویے میں جو صبر کا معاملہ ہے گھر میں، اصل میں سہیل بھائی معاملہ یہ آج کل جو طریقہ انداز ہے نا ہمارے معاشرے کا، باہر ہم آفس پہ یا شاپ پہ بیٹھے، گھر آئے تو ہم نے موبائل چلانا شروع کر دیا، فیملی کو ٹائم نہیں دیتے. اچھا، بچوں کی تربیت میں بڑا اثر انداز ہے موبائل. اب ہوتا کیا ہے، بچے ہمارے قریب چپکتے ہیں، ابو بلاتے ہیں، بابا آ گئے، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس ٹائم کیا کرتے ہیں، سائڈ پہ ہٹو، تھکا ہوا ہوں، اور بیوی کو ڈانٹتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اولاد متنفر ہوتی ہے. اب ہم دوسرا یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اکثر جو کرتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، جو نہیں کرتے ٹھیک ہے نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان سے بات ہے، کلام ان سے ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ سہیل بھائی موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، بچہ موبائل میں لگ گیا. اچھا، جس ٹائم آپ کی توجہ کی ضرورت تھی آپ نے کیا پکڑا ہے، انہیں فون دے دی ہے. توجہ تو آپ نے دینی تھی، آپ نے فون دیا. اب کیا ہوتا ہے، باپ ہوا بوڑھا، اب باپ کو پڑتی ہے توجہ اولاد کی، اب اولاد بھی موبائل میں ہوتی ہے. تو سکھایا کس نے؟ پھر وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والا معاملہ ہوگا. جی ویسا. تو بھائی یہ جو ہے نا روڑے خود ہی ہم کھڑے کر رہے ہیں. تو اس لیے برائے کرم یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو عرض کروں گا کہ بچوں کو ٹائم دیں پلیز. یہ آپ کا فیوچر ہے، آپ کا سرمایہ. آپ نے انویسٹ کرنا ہے نا، وقت انویسٹ کریں بچوں پر، تھوڑا سا صبر کریں، طبیعت کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں، تھوڑا سا جو ہے نا گھر بچانے کے لیے اور گھر کو حسین اور جمیل اور خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا. بے شک، بہت بہت خوبصورت بات کی. اور یقیناً اور ایک اور بات جی میں جی ایڈ بے کروں شک گا، بے شک آپ کے ضرور. اگر 3 بچے ہیں تو شریعت تو یہ کہتی ہے آپ نے ایک کو گود میں لیا ہے، 10 روپے دیے ہیں، دوسرا پرے بیٹھا ہے، یہ میرا لاڈلا ہو گیا. نہ نہ نہ، اگر ایک کو گود میں بٹھایا تو حکم ہے دوسرے کو بٹھائیں. کہ میرے آقا نے دونوں شولڈر پہ حسن حسین کو نہیں بٹھایا واہ تھا. واہ سبحان حضور اللہ. جو ہے نا دونوں کو جو ہے نا اس طرح پیار دیتے کہ فیل ہی نہ ہو. ہمارے یہاں ایک کو پہلو میں لیا، ایک کو دور بٹھا دیا ہے. آج کل جیسے بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آج کل زمانے کے اندر دیکھا جاتا ہے بیٹا پیدا ہو لڈو رسگلے جناب گلاب جامن بانٹے جاتے ہیں، اپریشیٹ مٹھائی کے ڈبے. تو بیٹی پیدا ہونے پہ منہ کیوں بگاڑتا ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، قربان جائیے زہرا کے بابا پہ، حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی ہوئی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کی تربیت کر کے اس کا نکاح کیا، تو حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں. اللہ اکبر، کیا اور حضور کہنے، فرماتے بہت ہیں خوب. اے لوگوں بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں محمد بھی بیٹیوں والا ہوں. اب میں اس لیے درد دل سے بات کر رہا ہوں، رمضان کے اندر میں رو کر. آج یقین مانے سہیل بھائی، کچرے کے اور کوڑے کرکٹ پر جو ہے نا ننی منی بچیوں کو لوگ پھینک رہے ہیں. آج بچیوں کو جو ہے نا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں میں بیٹیوں والا ہوں. حضور فرماتے ہیں میری بھی بیٹی ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو پلیز پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے دیکھا ہے، اے نوجوانوں، اے سننے والے ناظرین، میں نے دیکھا ہے بیٹیاں گھر چھوڑ کے آتی ہیں، بابے کی خدمت کرتی ہیں، بیٹوں میں وہ اثر نہیں دیکھا. تو اللہ ہمیں اس پہلو پہ بھی توجہ دلانے کی کیا توفیق بات ہے، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو. بہت دل چاہ رہا ہے کہ اسی طرح سے گفتگو ہوتی رہے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جو عدم برداشت ہے، صبر نہ کرنے سے جو معاشرے پر اثر انداز یہ رویہ ہوتا ہے اس پر، اور ظالم اور مظلوم کے درمیان جو معاملہ ہے صبر کا، اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. شور مگنا سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا. پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ ہم جو عدم برداشت ہے، صبر نہ کرنے کے حوالے سے معاشرے پر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے حوالے سے چاہیں گے گفتگو کرنا. اور دوسرا یہ کہ ایک رویہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کو بھی صبر ہی شمار کرتا ہے. اور یہ صبر ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان مظلوموں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے قدرت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے کہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روک سکتے ہیں، وہ اس ظالم کو جواب دے سکتے ہیں، اس کو ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں، اور وہ نہیں روکتے اور وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں جبکہ وہ مظلوم نہیں ہوتے. تو یہ جو
ایک صبر کا وہ پہلو ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو صابر بنا کر پیش کیا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صابر ہیں، جبکہ شریعت کی نظر میں وہ صابر نہیں ہے بلکہ وہ شریعت سے انحراف کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو صبر کا جو درست معنی ہے کہ کن مواقع پر صبر کرنا ہے اور کن مواقع پر اس معنی میں صبر نہیں کرنا، تو اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ تو حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ ایک تو اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر معاشرے کا کیا رنگ ہمیں نظر آئے گا، کیسا رویہ، کیسی صورتحال ہوگی، اور دوسرا یہ جو صورت ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم مظلوم ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں کوئی لگ بھگ 150 کروڑ کے برابر، 1.5 ارب 2 ارب کے برابر آبادی ہے، 57 اسلامی ملک ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے اور شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی معیت ملے گی۔ تو یہ جو رویہ ہے اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی، تو کیسے پہچانا جائے کہ کہاں صبر کرنا ہے؟ اور وہ جیسے ہم نے بیان کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ ڈٹ کر کھڑا ہونا بھی صبر ہے، تو صرف یہ برداشت کرنا صبر نہیں ہوتا بلکہ ڈٹ کر کھڑا ہونا بھی صبر ہوتا ہے۔ تو صبر کا کون سا رنگ کہاں اپنانا ہے، اس حوالے سے ضرور جی فہم ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس میں تو بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ فرسٹ میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا معاشرے پہ اثر، معاشرے پہ اگر صبر نہ ہونا تو معاشرے کے اندر بگاڑ سب سے پہلے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ معاشرے کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، فرسٹ نمبر پہ پرابلم یہ۔ اور دیکھیں جس معاشرے میں سکون نہیں ہے نا، وہاں قتل و غارت بھی ہے، وہاں انتقام کے شعلے بھی بھڑکتے ہیں۔ جہاں پہ عدم برداشت آتی ہے تو پھر چلتے روڈ بھی نہ بندے کو آپ گرا دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا پھڈا فساد، ہاں طلاق کی شرح، جی مسائل پہ مسائل، نوکری سے فارغ کر دینا۔ اچھا کئی لوگ صرف جو ہے نا غصے کی وجہ سے کنٹرول نہیں کرتے، صبر نہیں کر پاتے، تو جیلوں کے پیچھے ہیں، آج سلاخوں میں ان کی زندگی بے چین ہے۔ تو معاشرے کا جو ہے نا رنگ، وہ رنگ رہتا ہی نہیں ہے، وہ بے رنگ بے ذائقہ بے رنگ اور بدبودار وہ معاشرہ بن جاتا ہے جس میں صبر نہ ہو، عدم برداشت آ جائے۔ اچھا اسپیشلی پھر میں لوٹوں گا کہ عدم برداشت آنے کی وجوہات پہ غور کیا جائے کیا ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے، بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ 2027 یا 28 میں جتنا اب کیونکہ میڈیا یوز ہو رہا ہے، اسپیشلی موبائل فون کو یوز کیا جا رہا ہے، تو جیسے نشے کے ہاسپٹل کھلے ہیں نا، تو موبائل سے بچانے کے ہاسپٹل کھولنے پڑیں گے۔ یعنی یہ حالات ہیں، سیکو پرابلم ہو رہی ہے، موبائل اس کے پیچھے نا کار فرما ہے، کیونکہ اس کے جو ہے نا کافی اثرات معاشرے پہ پڑ رہے ہیں۔ اچھا برسبیل تذکرہ یہاں پر عرض کروں کہ یہ جو اللہ کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے جو اللہ نے ہمیں کرم نوازی کی ہم پر، اور یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، تو گویا ہم نے اپنے حصے کا ہسپتال کھول دیا۔ جی آپ نے کھول دیا، جی بالکل بالکل، یہ تو شفا خانہ ہے الحمدللہ۔ اللہ کرے کوئی مرض سے نکل جائے گا تو صدقہ جاری ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے، ہم بچا رہے ہیں، ہم بیٹھے اس لیے ماشاءاللہ۔ تو معاشرے پہ جو ہے نا ایک تو یہ اثر پڑنے کی وجہ سہیل بھائی موبائل فون کا زیادہ یوز ہے، دوسرا اس میں جو ہے نا دل جوئی نہ کرنا، ہر چیز کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنا، ہر وقت جناب طنز کے نشتر چلانا، بندہ آ جائے تو جلی کھٹی پھسی باتیں کرنا، اس کو جناب جو ہے نا ڈی گریڈ کرنا، عزت نفس مجروح کرنا، جس سے ادب برداشت آتی ہے۔ اب کوئی بھی بندہ ہے، آپ اس کو 10 بندے میں جھاڑیں گے تو آپ کو جواب میں پھول تھوڑی دے گا، آپ کو جو ہے نا جواب میں کوئی موتی تھوڑی دے گا، یا آپ کو جناب وہ پیسے آپ پہ تھوڑی پھینکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے عزت نفس کو اچھالیں گے تو اسے غصہ تو آئے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے کہاں پہ کیا بولنا ہے۔ ہمارے بزرگ کہہ گئے نا، ایک چپ 100 سکھ، بھئی پہلے تولیں، آپ جو بول رہے ہیں اس کو تولیں، پھر بات کریں، تو انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی، کبھی انشاءاللہ عدم برداشت والا واقعہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، امیر اہل سنت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نیک بننے بنانے کے نسخہ میں غالباً آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، نیک بندے تھے، تو ان کے گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ تو ان کا ایک دوست تھا، اس نے پوچھا یار آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے کہا میں بغیرت نہیں ہوں، گھر کی باتیں باہر بتاؤں۔ اللہ اکبر، کیا کمال جواب دیا! اس سے گھر ٹوٹتا ہے، نقصان ہے یہ۔ اچھا چلے طلاق ہو گئی، اب وہ دوست آ گیا نا،
کہا کہ حضرت اب تو طلاق ہو گئی ہے، اب مجھے بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ کہا میں بے حیا نہیں ہوں، جو عورت میرے نکاح میں نہیں، میں غیر عورتوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ تو کاش ہم ایسے کیوں نہیں بن جاتے، ہمارے رویہ ایسا ہو، تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ جو اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں آج کل وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی وائف نے نا جی کھانا پکایا، اس میں سالن میں نمک زیادہ چلا گیا۔ اب غصہ تو آیا، غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، غصے کا آنا بری بات، لیکن اب آپ دیکھیں کہ غصے کو یوز کرنا ہے آگے یا نہیں کرنا، یا کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرولر سسٹم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور میرے مصطفیٰ کا دین ہے۔ تو بہرحال آپ کو غصہ تو آیا، تو آپ نے سوچا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اس سے مسٹیک ہوئی ہے، میں اس کو برا کہوں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، روزانہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، میرا رب تو نہیں پکڑتا، رب چھوٹ دے رہا ہے، رب معاف کر رہا ہے، میرے پردے رکھ رہا ہے، عیبوں کو چھپا رہا ہے، اور اس سے غلطی ہوئی، میں غصے میں آ جاؤں تو آپ نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کاش ہم بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا کریں، غصے کو پی جائیں اللہ کے لیے۔ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ رب نے کہا تو بندہ ہو کے بندی کو معاف کرے، میں خدا ہو کے بندے کو نہ معاف کر دوں؟ تو یہ رویے اپنائے جائیں تو معاشرے میں انشاءاللہ پیار، محبت، امن قائم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، دوسرا جو سوال کیا تھا آپ نے کہ صبر کہاں پہ کرنا ہے، جی جی جی، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا کہ کہاں کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ جو فہم ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو بعض صورتوں میں تو میں یہ کہوں گا کہ بعض نہ اپنے اصل حق پر، اپنے دین کے لیے بھی غصہ نہیں کرتے، تو میں ایک لفظ یوز کروں گا اگر آپ اجازت دیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں پہ صبر کرنا بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے، اپنے حق کے لیے نہ بولنا۔ اب کسی کو غصہ آ رہا تو اپنا بھائی ڈاکٹر سے علاج کرائے، تو یہ ہے جو یہ چیز، اس کو میں نام اور کیا دوں کہ جہاں پہ اسلام کہتا ہے آپ غصہ کریں وہاں غصہ آتا نہیں۔ اب جناب جہاں دین کے لیے بولنا چاہیے، اسپیشلی فلسطین کے لیے اگر میں بات کروں تو سب کے جہاں وہ ایسا لگتا ہے ٹیپ کے ساتھ منہ سی گئے ہیں، یہاں پہ بولو نا آپ۔ اور دیکھیں اللہ نے جو جذبے ہمارے اندر پیدا کیے، کوئی بھی جذبہ، دیکھیں محبت کا جذبہ پیدا کیا، تو دنیا بھر میں علامہ صاحب اس وقت ایسے ادارے موجود ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنس سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جذبات کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے محبت ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ محبت کا استعمال کہاں کرنا چاہیے، کہ اپنی بیوی سے، بیٹی سے، بہن سے محبت کرنی ہے، اور غیر محرم عورتوں سے، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر یہ جذبہ استعمال نہیں کرنا۔ نفرت ہے تو ہے نا کہ من احب للہ و ابغض للہ، تو دیکھیں وہ تو اس نے اپنے اس جذبے کا استعمال کرنا ہے، بغض بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تو دشمنی بری نہیں ہے، دشمنی ہونی چاہیے اللہ کے دشمنوں سے، نفرت ہونی چاہیے برے اعمال سے، تو اس کو اپنے جذبے پر قابو ہونا چاہیے، اور یہی صبر ہے جو آپ جیسے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پہلو سے ضرور آپ میں عرض کرتا ہوں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو معاشرہ ہے نا، معاشرے کے اندر جو ہماری تربیت کی جا رہی ہے وہ غلط کی جا رہی ہے۔ اچھا ہم جو ہے نا اس کو بھی حسن سلوک کہتے ہیں، کوئی مطلب حق لے کے چلا جائے، باپ کو گالی دے کے چلا جائے، برا بھلا کہہ کے یار پیسوں والا ہے، بڑا آدمی ہے، سورس والا ہے۔ اصل میں موت سے ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، تو ہم لوگوں سے آج کل زیادہ ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈر رہے۔ جس دن اللہ کا خوف آ گیا، اللہ فرماتا ہے بندے تیرے دل میں میرا خوف آ جائے میں دنیا کا خوف نکال دوں گا۔ تو مسئلہ یہ کہ ہم تو بلی سے بھی ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ ڈر کے بادل خوف کے ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے جہاں پہ ہمیں صبر نہیں کرنا ہوتا وہاں صبر کر جاتے ہیں۔ تو یہ صبر نہیں ہے، ہم نے ہار مان لی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ہرائیں نہیں۔ اور صبر کے امتحانوں میں اللہ نے پہلا امتحان ذکر ہی خوف فرمایا ہے، بے شک من الخوف، پہلا پرچہ ہی خوف کا ہے، اور اگر یہیں ہار گیا آگے تو نہیں جا سکتا، آگے تو نہیں جا سکتا۔ اچھا حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ حق لے، اگر حق بات کہنی ہے تو حق بات کہے۔ یہاں پہ اب یہ نہیں یار چلو صبر کر جاتا ہوں، نہیں، یہ غلط ہے۔ جہاں پہ حق بات ہے وہاں پہ کہنا یہ دین کا حسن ہے، وہاں پہ بات کہنا یہ اللہ کی تائید ہے، وہاں پہ بات کہنا اللہ رب العزت کی طرف سے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے لیے نا میں مشورہ دوں گا، کیونکہ
اس کے لیے نا آپ کو تربیت ایسی جگہ سے لینی پڑے گی. یہ بہت خوبصورت پہلو، میں بالکل یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے، کہ لوگ تو اپنے طور پر پھر بہت ساری باتوں کو حق سمجھیں گے، تو وہ جو تربیت ہے، حق کی جو پہچان ہے، وہ پہچان کے کہ حق کیا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، علماء کرام سے اس کی جو تربیت ہے وہ لینا بہت ضروری ہے، ورنہ جو ایک بگاڑ پیدا ہوگا وہ پھر کہیں ہمارے کھاتے میں جو ہے نا وہ نہ آئے کہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ جناب آپ ایسے بالکل بہت اچھی توجہ دلائی. اچھا میں ابھی اسی طرف ہی آ رہا تھا. دیکھیں ایک بندہ اپنی مرضی سے دوائی کھانے لگ جائے تو وہ بیمار ہوگا نا، خدشہ ہے نا. اپنی مرضی سے ہی دوائیاں کھا رہے ہیں، اب پتہ چلے درد تھا پیٹ میں، دوائی لے لی جناب وہ جو ہے نا آنکھوں کی، تو پرابلم تو ہوگا. تو اس لیے جو جس شعبے کا ماہر ہے، اور علماء اس بات کے الحمدللہ ماہر ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. علماء کی صحبت میں آئیں، آپ کو بتائیں گے کہاں پہ کیا بات کرنی ہے، کس موقع پہ صبر کرنا ہے، کس موقع پہ جو ہے نا اپنے آپ کو بولانا ہے، آپ نے جو ہے نا حق کے ساتھ ڈٹ جانا ہے. تو علماء کی صحبت میں آئیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ ماشاءاللہ جیسے سہیل بھائی کا پروگرام ہے، آپ یہ دیکھتے رہیں رمضان میں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی اللہ کی رحمت سے. تو اسی طرح دیگر بھی پلیٹ فارم ہے الحمدللہ مسلک اہل سنت کے علماء کرام ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، یہ لازمی سیکھیں، اور دین کو جو ہے نا ہم کباڑ نہ سمجھیں، دین کو اہمیت دیں. بے شک دین کے ساتھ جڑ جائیں، سب مسئلے حل ہو جائیں. بے شک بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلائی کہ جو عدم برداشت ہے، ظاہر ہے معاشرے کی جو صورت ہے وہ یقیناً وہ بگڑ جائے گی اور وہ معاملہ نہیں رہے گا. اور جو مظلوم ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو، اور وہ حدیث پاک جیسے آتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دی، مار رہا من کو منکرن والی جو ہے، کہ وہ یا تو اپنی قوت بازو سے روکے، یا پھر وہ زبان سے روکے، یا پھر وہ دل میں برا جانے. اچھا اگر کوئی ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ زبان استعمال کر رہا ہے، تو وہ جو جس طاقت کا استعمال اس نے نہیں کیا، تو وہ یہاں پر وہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا. اور اگر کوئی بولنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہے، تو وہ بھی اس حدیث پر کما حق ہو عمل نہیں کر رہا، کیونکہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ کا لفظ آیا کہ اگر استطاعت نہ ہو اور پھر دل میں برا جانے تو پھر ہے آخری درجہ. لیکن اگر استطاعت کے باوجود وہ دل میں ہی برا سمجھتا رہے، وہ تو پھر جی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ایمان کے درجات ہیں، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس پہ فرض ہے روکے، جی شرعی حکم کہ وہ روکے، اس کے روکنے سے ہی رکے گا. جی بے شک، اس کو یہ بھی پتا ہے تو اس پہ پھر واجب ہے وہ روکے. جی. اور اس میں ایسے بھی ہے کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو دو، جیسے اب ہم آپس میں گفتگو کر رہے الحمدللہ، ایک دوسرے کا جو قرآن و حدیث کی بات تھی اس پر تائید بھی کی، اس کا اظہار بھی کیا، لیکن بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو نیگیٹو ان کے بیہیویئرز ہیں، منفی رویے ہیں، ان پر بھی وہ تائید کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی کو ڈانٹ دیا، برا بھلا کہا، اور پھر اس نے اپنے کسی دوست سے داد بھی چاہی کہ ہاں بھائی دیکھو پھر کیسا بہترین کیا یا نہیں، صحیح، تو وہ پھر اس پر داد دیتے ہیں کہ جناب کیا کہنے آپ نے. جی. تو وہ جو مشورہ ہے سنت، تو وہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں آپ نے غلط کیا، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کی. تو جو داد و تحسین ہے وہ بھی بگاڑ کا ذریعہ بن رہا ہے. اصل میں ایمان کی کمزوری ہے، مین چیز خوف خدا نہیں ہے. اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر مشورہ بھی اچھا نکلے گا. کئی لوگ تو لڑا کے اندر سے خوش ہوتے ہیں، یہ ہوا نا وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو قبر میں جائیں گے نا پتہ چلے گا کیا کتنے مزے. اور پھر انما نحن مصلحون کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. یہ منافقین کی ایک چادر اوڑی ہوتی ہے، چادر اوڑی ہوتی ہے. تو وہ جذبوں کی منفی تسکین سے رک جانا صبر ہے. صبر ہے، یعنی یہ اگر ہم جیسے آپ نے فرمایا جملہ کہنا کہ جذبوں کی منفی تسکین سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے. بہت خوب، بہت خوب. پروگرام میں یقیناً اس وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. شور مغنا سن کر تجھ تک میں داں آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کے رنگ
تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ یہ سیگمنٹ ہمارا سوال و جواب کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آپ سوالات کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات دیں، اور آپ کو دوران پروگرام اس جانب توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں کہ آپ ضرور ہم سے سوال کریں تاکہ علماء کرام جو موجود ہیں وہ ان سوالوں کا جواب دیں۔ اور یہ بھی ہم آپ سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی عنوان پر، کسی موضوع پر ہم آپ سے بات کریں تو آپ تنظیم بلبل باغ رضا کے منتظمین سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے وہاں پر، یوٹیوب پر جو چینل ہے وہاں پر کمنٹ باکس میں آپ آ کر ضرور اپنی آراء کا اظہار کریں، اپنے سوال بھیجیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور ان کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو سوال موجود ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ علامہ صاحب، سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ سارا دن روزہ رکھا اور افطار کے وقت وہ صبر کا پیمانہ ایسا لبریز ہوا کہ پھر وہ اس کو ہوش ہی نہ رہا کہ جو روزہ ہے اس کا اصل مقصد کیا تھا، اور وہ ایسا وہ پیٹ بھی خراب اور سارے معاملات۔ تو اس وقت وہ جب اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تب تو اس نے صبر کیا، اور اب جب چیزیں سامنے ہیں اور کھانے کی بھی اجازت ہے تو پھر وہ کلو وشربو من رزق اللہ۔ اللہ اصل میں افطار کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے 3 مہینے کے بھوکا شیر نہیں ٹوٹ پڑتا، اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس ٹائم تو اصل میں حکم تو یہ ہے کہ افطار کا ٹائم ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، اس ٹائم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جائے۔ یہ اسپیشل ٹائم تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا تھا، کہ روایت میں ایسا بھی ملتا ہے کہ روزہ دار کے افطار کے ٹائم جو بو نکلتی ہے، اس بو کو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب فرماتا ہے کہ فرمایا مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک اے روزہ دار تیرے منہ کی بو۔ تو یعنی کہ ہم صرف وہ کھانے پینے پہ ہی بوفے سسٹم کی طرف لگے ہوتے ہیں، افطار پارٹیاں۔ تو یار آپ افطار پارٹیوں پہ پورا رمضان گزارو گے؟ یہ رمضان پارٹی کے لیے تھوڑی آیا، تو یوں کر لو قرآن پارٹی منا لو۔ چلو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ تراوی پارٹی کیوں نہیں کرتے؟ تہجد پارٹی کر لو یار۔ تو رنگ جو ہے نا اس دفعہ صبغۃ اللہ والا، اللہ والا رنگ چڑھائیں۔ رمضان بار بار نہیں آتا، تو افطار کے ٹائم جو ہے نا اپنے نفس کو، اپنے حواس کو تھوڑا سا قابو رکھیں۔ اگر آپ زیادہ کھائیں گے کہ سموسہ نہ رہ جائے، پکوڑا نہ چھوٹ جائے، کسٹرڈ نہ رہ جائے، فلانی ڈش نہ رہ جائے، تو بھائی آپ کا پیٹ ہے یا لالو کھیت ہے؟ تو جو آیا ہے مطلب کھاتے ہی جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ تھوڑا سا آرام سے، سکون سے، معتدل، جو بندہ معتدل چلتا ہے نا وہ بیمار نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ ڈاکٹر بھی بیچارہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ کوئی شکار پھنسے، میری بھی روزی چلے۔ تو آپ جیسے لوگ جو ہے نا زیادہ کھا کے سموسے پکوڑے ان کے جو ہے نا ماشاءاللہ جیبیں گرم کرتے ہیں، تو برائے کرم پیسہ بھی بچے گا آپ کا، صبر کریں، آپ کا فائدہ ہے۔ اور آپ کو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ابو اتنی تیز سے کھا رہا ہے تو ہمیں بھی اس ڈگر پہ چلنا ہے۔ تو اس لیے اپنا بھی خیال کریں، اپنی فیملی کا بھی خیال کریں۔ جی، اور جو جسمانی اور طبی، ایک تو ظاہر ہے روزہ کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، لیکن جو اس کے جسمانی اور طبی فوائد ہیں، کیونکہ مد نظر تو اللہ کی رضا رہنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ڈائٹ پلان ذہن میں رکھ کے روزہ رکھے تو پھر وہ اجر و ثواب کا معاملہ ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اچھا، جو دوست احباب ہمارے ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں، سوال بھی ہے اس حوالے سے کہ تمباکو نوشی کے عادی ہیں، پان اور اس طرح کی چیزیں، تو ان کے لیے پھر کئی تو ایسے عادی ہیں کہ وہ پھر روزہ رکھ ہی نہیں پاتے، یعنی اس بری عادت نے ان کو اتنی عظیم عبادت سے دور کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو سحر و افطار کے درمیان اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں، تو یہ سوال ہے کہ پھر ان کو افطار کے بعد وہ پھر فوراً جو ہے وہ ساری کسر نکالنے پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، انسان اور جانوروں میں فرق ہے۔ انسان کی لیمٹ بنائی ہے۔ اب جانور تو جب دو کھا لیا، جب چارہ ڈالیں کھا لیں، بھائی آپ انسان ہیں، انسانوں والی حرکتیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو تمباکو نوشی جو ہے نا یہ تو صحت کے لیے بھی نقصان دہ، کمپنیاں خود بتا رہی ہیں، تو اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ تو صبر جہاں تک الحمدللہ اگر ایمان مضبوط ہو تو صبر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ملوا دیتا ہوں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ٹھانی کہ اب بس نہیں پینی۔ تو جب آپ اندر سے آپ کے ایمان کی جو ہے نا وہ اندر سے لگن ہوگی، اندر سے ایمان کا چراغ جلائیں گے، دوست اچھا بنائیں، محفل میں جائیں، آپ جو ہے نا ایسے پروگرام دیکھیں جس پہ اللہ، یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے سہیل بھائی، انسان جیسی محفل میں بیٹھتا نا رنگ ویسا چڑھتا ہے۔ نشئیوں کو چھوڑ دیں، آؤ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کو شرم آئے گی، خود حیا آئے گی۔
اس طرح بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ دیکھیے کہ سگریٹ پیتے اگر موت آ گئی, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا سگریٹ پیتے اللہ سے ملاقات کریں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ میں یہاں سے سٹا لگا رہا ہوں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں کہ جو انسان کرتے کرتے مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. میری تو خواہش ہونی چاہیے مدینے میں بیٹھا ہوں, مسجد نبوی میں قرآن کھولا ہو, روزہ ہو, رمضان ہو, اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو شوق پالو, کوئی بندوں والوں پالو جو اچھے شوق ہوں. تو یہ تو نقصان ہے, صحت کے لیے نقصان ہے, کینسر ہے, بیوی بچے, آپ دھواں اڑاتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں, پھر ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو اس لیے براہ کرم نقصان نہ کریں, آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. آپ بچنا چاہیں تو اس کا بہترین آپ کو ایک میں حل بتا دیتا ہوں. بچنے کے لیے آپ جو ہے نا درود پاک کی کثرت کریں. درود شریف اندر سے جو ہے نا الحمدللہ انسان کو نا پالش کر دیتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ, ایسی خوشبودار چیز ہے کہ جو آپ کی یہ ساری بدبودار چیزیں بھی انشاءاللہ دور کر دے گی. بہت خوب, بہت خوب. علامہ صاحب میرے ایک دوست ہیں, وہ تمباکو نوشی کی عادی ہیں. میں نے ایک دفعہ ایسے ہی گفتگو میں ان سے پوچھا کہ آپ کتنا تقریباً یہ معاملہ ہے, تو ان کا جو ہم ایک پیکٹ جس میں وہ 20 سگریٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں پی لیتا ہوں. تو میں نے کہا ایک سگریٹ پر کتنا آپ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں؟ تو وہ دیکھا بھی انہیں تو 4 سے 5 منٹ وہ, اور اگر کسی کمپنی میں بیٹھے ہیں تو پھر اس سے زیادہ بھی. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 2 گھنٹے 5 منٹ بھی لگائیں تو تقریباً 2 گھنٹے تو روزانہ آپ سگریٹ پینے پہ لگاتے ہیں. پھر اگر آپ کو کہیں مثال ہے بھائی کہیں چل کے جانا پڑے, بھائی کمپنی میں بیٹھے ہیں تو یہاں نہیں پیئیں گے وہاں جائیں گے, پھر لینے جانا, پھر لینے آنا, تو ملا کے کوئی 2-2.5 گھنٹے آپ روزانہ کے اس ایک ایکٹیویٹی کو دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, جو میں نے اپنے طور پر کیلکولیشن کی, کہ آپ ہر 12ویں دن ایک دن ضائع کر رہے ہیں. 12 دنے 24, جی بالکل 24 گھنٹے کا ایک دن. بالکل. تو اس کا مطلب ہے آپ عقل مند نہیں ہے آپ. ہاں, اس کا مطلب ہے باقی سارے لوگوں کا مہینہ 30 دن کا ہے, آپ کا 27 دن کا ہے. 27 دن کا ہے, بالکل ایسے. جی. اچھا کچھ کڑوی دوائیاں دے رہے ہیں, مرض بڑھ جائے نا تو دوائی کڑوی, رس گلے تو نہیں دیے جاتے. جی. تو اسے تھوڑی سی کڑوی دوائی بھی ہم بیچ میں دے رہے ہیں, اللہ کرے کہ علاج ہو جائے, اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. جی بالکل بالکل. اصل میں یہ بھی ایک بہانہ ہے, رمضان میں مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے. ڈی سی او کے دفتر میں بیٹھے پورا دن میں دیکھتا ہوں کیسے سگریٹ پیتے ہیں. کسی بڑے آدمی کے آگے آپ بیٹھیں پھر ہوا نکلی ہوتی ہے. یار رب کا خوف نہیں ہے, رمضان کا احترام سمجھتے ہوئے مسلمان ہے, اور میں بات مسلمان سے کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ نبی کے دیوانے ہیں, آؤ نا یار بس اب خلاص ختم, سگریٹ نہیں, اب قرآن سینے سے لگانا انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا آپ نے گفتگو کے دوران بات بھی کی اور اسی والے سے ہمارے پاس سوال بھی موجود ہے. یہ جو افطار پارٹیز کا, ویسے افطار کروانا تو ظاہر ہے روزہ دار کو اجر و ثواب کا کام ہے, لیکن اس کے اندر جو یہ پارٹیز اور بوفے کا اہتمام ہے, اس میں سینکڑوں ڈشز ہیں, کھانے کا ضیاع ہو رہا ہے, وقت کا ضیاع ہے, جو معاشرتی وسائل ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں, پھر تراویح کا اہتمام نہیں ہے. تو یہ جو ایک کلچر پروموٹ ہو رہا ہے, تو یہ کیا روزے کی روح کے مطابق ہے؟ یہ کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں زیادہ کھانے پینے سے نا عبادت میں سستی ہوتی ہے, موٹاپا آتا ہے, دل کی بیماری ہے, ہارٹ اٹیک کے مسائل ہیں. بوفے سسٹم کی وجہ سے کئی ہمارے اچھے اچھے نوجوان چلے گئے. تو رمضان کے اندر جو ہے نا اصل جو مقصد تھا وہ بھوکا پیاسا ہماری پریکٹس کروانے کا, تاکہ باقی مہینوں میں بھی جو ہے پریکٹس ہو جائے. تو وہ تو مقصد تو فوت ہو جاتا ہے. اور یہ جو کرتے ہیں ان لوگوں کو, اچھا معذرت کے ساتھ, افطار پارٹی پہ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کھاتے پیتے ہوتے ہیں, جن کے ماشاءاللہ پہلے سے سٹرونگ ہوتے ہیں. اگر آپ نے بھائی افطار پارٹی کرنی ہے تو ایسے بندے کو بلاؤ جس کے گھر میں کھجور کے بھی پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس نا, آپ ایسے بندے کو کیوں نہیں بلاتے جو. یا ایک اور آپ کو مشورہ دوں, آپ ذرا ہمدردی کی طرف آ جائیں. ہمارا اسلام تو نام ہی ہمدردی کا ہے, اور ہم تو بچپن میں اسمبلی میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں ایک نعرہ, ایک جو ہے نا شعر پڑھتے آئے, میرا کام ہو غریبوں کی حمایت کرنا. تو رمضان سے اچھا موقع کون سا ہے؟ تو آپ تھوڑی سی 100 ڈشوں کی جگہ 2 کھا لو یار, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یار کوئی بھوکا, اس کے پیٹ میں لقمہ آپ کی وجہ سے, آپ ذریعہ بنیں گے, اچھا روزہ رکھے گا, آپ کو کتنا اجر ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ
آپ جو ہے نا اس دفعہ مشورہ دوں گا بوفے پارٹی کی بجائے نا، کیونکہ اس ٹائم درد معاشرے میں، اگر کون کون سا درد آپ کے سامنے رکھوں، کئی لوگ ہیں سہیل بھائی بجلی کے بل نہیں بھر پا رہے نا، کئی لوگ ہیں جن کی ماں تڑپ رہی ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے لائن میں لگ کے راشن کے لیے، ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا چار دیواری سے باہر آ کے جو راشن کے لیے تڑپ رہی ہیں، کئی آپ کو فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہیں، اچھا کئی ہماری بہنیں ہیں جو ہوٹلوں پہ 5,000 کیونکہ گھر چلانا ہے وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ ان کی یار خدمت کر دیں، آپ جو ہے نا اسی طرح مزدور اس ٹائم آپ دیکھیں روڈوں پہ رول رہے ہیں، آپ ان کو عید کا کپڑا لے کے دے دیں، آپ جو ہے نا کوئی جوڑا لے کے دے دیں، تو وہ کام کریں جس سے تعمیراتی سوچ بھی ہو، تعمیراتی کام بھی ہو، اللہ کا فضل بھی ہو، رمضان کا فیض بھی ہو، رمضان کی نورانیت بھی ہو، اور اصل مقصد بھی پورا ہو جائے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ اور یہ بھی ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ یہ جو صبر اس نے کیا اور صبر کی قوت آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، اسی حوالے سے سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ صبر کی قوت جو اس نے بڑھائی اور استعداد اس نے پیدا کی، تو وہ پھر چاند رات کے ساتھ ہی معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جائے گا، یا اس کو یہ باقی 11 مہینوں میں اس کو استعمال میں لانا چاہیے؟ روزوں میں تو اس نے صبر کر لیا، تو اب وہ شوال المکرم میں کیا کرے گا؟ یا تو یہ ہے کہ روزے کے بعد جو ہے نا وہ یا تو کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مسلمان ہے تو پھر اللہ کے احکام تو پورے سال چلیں گے نا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ رمضان میں ایک بندہ کہے جی میں نے تربوزہ کھایا ہے، کھجور لی ہے، یا ڈشیں کھائی ہیں اب باقی سال نہیں کھانی، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اصل میں رمضان ہے ٹیوشن سینٹر، ٹریننگ سینٹر، یہ ایک فیکٹری اللہ لگاتا ہے 30 دن کے لیے، آؤ بھائی تمہیں ٹرین کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے 11 مہینے، یار اتنی تو اللہ سے وفا کرے نا، 11 مہینے اچھے گزارے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ موت اچھی آئے تو پھر اس کا ایک کلیہ بتایا، فرمایا جیسے رمضان گزارتے ہو نا ایسے زندگی گزارو تو موت عید کی طرح آئے گی۔ تو 11 مہینے بھی اللہ کرے ہمارے اچھے گزرے۔ اب جو رب سہیل بھائی روزے میں دیکھتا ہے، کیا روزے کے بعد نہیں دیکھتا 11 مہینے میں؟ کیا خدا کوئی اور ہو جاتا ہے؟ جو میرا رب روزے میں میں یاد کرتا ہوں اللہ کو نا کہ نہیں یار رشوت میں نہیں پکڑوں نا، یار روزہ ہے، تو بھائی جو رمضان کا خدا ہے وہ باقی 11 مہینے کا بھی وہی خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے اندر، میں اس کی مثال دوں گا، اصل میں رمضان کے اندر نا کچھ اسپیشل یوں ہو جاتا ہے جیسے سارے مہینے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے رمضان کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے رمضان کو کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اچھا زمین کے سارے ٹکڑے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، لیکن جس ٹکڑے خاص پر مسجد کو بنایا جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اب ایک بندہ زمین کے کسی کونے میں گناہ کرے، گناہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کے گناہ کرے گا تو بہت بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح گناہ کرنا باقی مہینوں میں بھی گناہ ہے، لیکن رمضان میں کیونکہ یہ خاص مہینہ اس میں گناہ۔ وہ مجھے یاد آیا ایک گوری لڑکی تھی یعنی انگریز، اس کی ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، تو جیسے مہینہ شروع ہوا نا تو وہ کہنے لگا اس کو کہ بھائی اب سچ بولنا ہے، اور اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہاں سوال کیا اس لڑکی نے کہ آپ رمضان کو کیسے گزارتے ہیں؟ کہا سچ بول کے ہم کوشش کرتے ہیں، پہلے غلطیاں ہوتی ہیں، جھوٹ نکل جاتا ہے، لیکن رمضان کے اندر سچ بولتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہم یہ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا، اس کافر نے کہا یار پھر تو جو ہے نا تمہارے مزے ہیں، تمہارے لیے اللہ نے 1 مہینہ صرف رکھا ہے سچ بولنے کا، ہم کافر ہیں، ہمیں تو تعلیم دی گئی پورا سال سچ بولنا ہے، ہم تو پورا سال ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو تم تو مزے میں ہو۔ تو یعنی کہ چوٹ کیا اس نے کہ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا مرنے سے پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو رہی، آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی بھی کوشش کی، اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں ہم پروردگار عالم کے محبوب نبی، محبوب کائنات، جان کائنات، ہم نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی ذات والا بابرکات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ثنا خان موجود ہوتے ہیں، وہ بارگاہ نبوی میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اس حصے کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اس موقع پر پھر نعت کے بعد انشاءاللہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ پورا ماہ مبارک صبر کے ساتھ گزاریں گے، باقی مہینوں میں اس کو
اس میں عمل کریں گے، اس کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر باقی مہینوں پر بھی عمل پیرا ہوں گے، اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ درود پاک کی کثرت سے تلاوت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں گو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، اور اللہ نے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، اور ملک سکن کی شاہی تم کو رضا ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سیکھے بٹھا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے۔ جس کی عظمت کے ایک پہلو کو خالق ارض و سما نے انزل فیہ القرآن کہا، جس میں نازل ہونے والے لاریب کلام کو پروردگار عالم نے بینات من الہدا والفرقان کہا،
الصوم لی کہہ کر جس کو مالک دو جہاں نے اپنی محبت کی پہچان کہا، اور الصوم جنہ کہہ کر جس کو محبوب دو جہاں نے جنت جانے کا سامان کہا، اسی مبارک اور عظیم مہینے کو قرآن نے شہر رمضان کہا۔ عظمتوں والے، برکتوں والے اور رحمتوں والے اس مہینے میں دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔